اس کو نیکی کی دعوت دی، جس کو اللہ تعالی نے اپنی سلطنت میں بادشاہی عطا فرمائی، پھر اس نے ظلم کیا تو اس شخص کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ خوف خدا عزوجل سے لرز اٹھا اور دہاڑے مار کر رونے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے تخت پر چت لیٹ گیا۔ اس کے تمام درباری اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، اس حقائق سے معلوم ہوا کہ بیان کی تفسیر کے لیے جہاں سننے والوں کے دل و دماغ حاضر رکھتے ہوئے سننا ضروری ہے، وہاں مبلغ کا بھی باعمل، اخلاص کا پیکر اور ہر قسم کی حرص اور ذاتی غرض سے پاک ہونا لازمی ہے۔ اس حقائق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر ظلم کرے گا تو عذاب نار کا سب سے زیادہ حقدار بنے گا۔ جو لوگ اقتدار کے طلبگار رہتے ہیں وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو بہت بڑے پر خطر غار میں دھکیلنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ نمبر 1، جس کو رایا کا ذمہ دار بنایا گیا پھر اس نے رایا کی خیر کا ہی نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سنیے ایک اور حدیث، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سب نگہبان ہو اور ہر ایک سے اس کی رایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جسے لوگوں پر امیر بنایا گیا وہ نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگہبان ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہوگی۔ غلام اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ سن لو، تم میں سے ہر ایک کی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رایا کے بارے میں پرسش یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب ایک اور حقائق ملاحظہ ہو کہ ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کے لیے یہ نہایت عبرت خیز ہے۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت تفویض کی گئی یعنی ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور مسلح پر بیٹھ کر گریہ زاری کرنے لگے، یعنی بہت زیادہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، فاطمہ، مسلمانوں کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کا سارا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے۔ میں ننگے، بھوکوں، فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، ضعیفوں، بچوں اور عیال داروں غرض کہ اپنی رعایا کے تمام مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ جل نے مجھ سے باز پرس کی اور مجھ سے جواب نہ پڑا تو میرا کیا بنے گا۔ میں اسی فکر میں رو رہا ہوں۔ افسوس، آج کل عموماً اقتدار کے ذریعے مال و متال یعنی جائیداد و مال حاصل کیا جاتا ہے، مگر رب عز و جل کے نیک بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ خوف خدا عز و جل سے مالا مال ہونے کے سبب وہ ایسے موقع پر رو رو کر نڈھال ہو جاتے ہیں۔ وہ حضرات پھونک پھونک کر قدم رکھتے اور بات بات پر ڈرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عون بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، فاطمہ، تمہارے پاس 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کی، میرے پاس درہم کہاں؟ کیا آپ امیر المومنین ہو کر 1 درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ بے قرار ہو کر فرمایا، انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا مرحبا۔ انگور بے شک حلال و طیب ہیں، لیکن اللہ جل کی نعمت ہے اور بروز قیامت ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف آخرت کے سبب انگور کھانے سے باز رہے۔ آج ہم ایک سے ایک
لذیذ نعمتیں کھاتے اور برتتے ہیں اور مزید بہتر سے بہترین کی جستجو میں رہتے ہیں۔ عمدہ سے عمدہ ترین کوٹھی بھی ناکافی محسوس ہوتی ہے، بڑے سے بڑا بنگلہ حاصل کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ چنانچہ سنیے پارہ 30 سورہ تکاثر کی آخری آیت خوف خدا رکھنے والوں کو بے قرار کیے دیتی ہے۔ سنیے ترجمہ اس کا، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، یعنی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سنیے اس آیت کی تفسیر۔ اکرمہ نے کہا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سی نعمتوں میں ہیں؟ ہمیں تو جو کی روٹی اور وہ بھی صرف آدھا پیٹ نصیب ہوتی ہے۔ وہی آئی، کیا تم جوتے نہیں پہنتے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی نعمتیں ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرمایا، جس نے گندم یعنی کنک گھیوں کی روٹی کھائی اور فرات کا ٹھنڈا پانی پیا، نیز رہنے کے لیے مکان بھی ہو، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال ہوگا۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے دنیا کی ہر لذت والی شے مراد ہے۔ سورہ تکاثر کی مذکورہ آخری آیت مبارکہ کے تحت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ جل نے تمہیں عطا فرمائی تھی سے تو فراغ یعنی خوشحالی و امن و عیش و مال وغیرہ جن سے دنیا میں تم لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کیں، یعنی پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کیں، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ جل کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے، جو بھی اللہ جل عطا فرمائے اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اسی کے پر دارمدار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔